اگر سوال کروں، جیسے کئی لوگ اینیمل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جیسے وہ اس ٹائم پہ وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ بولتے ہیں جی کہ قربانی کیوں کرتی آپ لوگ کے میں تو ضروری بھی نہیں ہے، جیسے اہل حدیث میں تو مانا بھی جاتا ہے کہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے، تو آپ نہ کریں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بزنس اگر بڑھ جاتا ہے جیسے تو کیا ہوتا ہے کہ اینیمل کے پہ کرولٹی بھی بڑھ جاتی ہے، تو کیا ہمیں مطلب اس ٹائم پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا ڈیسیزن لیں کہ ہم نہ کریں قربانی، کیونکہ بزنس ایز اے بزنس چل رہا ہے تو زیادہ جانور ہوتے ہیں تو وہ اتنے خیال بھی نہیں رکھ پاتے جو پالنے والے۔ میں کچھ سوال پوچھوں گا. دیکھو آپ کو پتا ہے کہ قربانی کے جو جانور ہے اس میں کون سے جانوروں کی قربانی الاؤڈ نہیں ہے؟ بتاؤ. زید بھائی، جیسے کوئی عیب ہو جس جیسے جانور میں تو اب بولو، کوئی بیچنے والا، اپنے بزنس جو کہا وہ بیچنے والا ہے، کیا وہ زیادہ سنبھالے گا یا کم سنبھالے گا؟ تاکہ جانور میں عیب ہو گیا نا تو بکے گا ہی نہیں. جانور لنگڑا ہو گیا، ہاں، اس کی آنکھ میں کانا ہو گیا، اگر جان بالکل ہی نہیں ہے، بیمار ہو گیا، تو وہ بکے گا ہی نہیں. تو اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ بتاؤ بزنس والے کا. جی وہ خیال رکھے گا اس بات کا، ہے نا؟ کیوں جی خیال صحیح رکھے گا؟ کیونکہ اس کا بہت بڑا ہے۔ لاس ہو جائے گا اگر جانور بیمار پڑ گیا، جانور دبلا پتلا رہ گیا، کھاتا پیتا نہیں ہے. اس سے زیادہ بیچنے والے کو فکر ہوتی ہے کہ کھا رہا پی رہا نہیں ہے. تو جانور کو جتنی فکر ہوگی خود کی، اس سے زیادہ اس کے بیچنے والے کو فکر ہوتی ہے کہ کھا رہا کیوں نہیں ہے. کیونکہ اس پہ جان اگر نہیں رہے گی بالکل بھی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ڈیمیج ہو گیا ٹریولنگ کے اندر، سفر کے اندر، اس کو خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے، لنگڑا نہ ہو جائے، کانا نہ ہو جائے، کان میں عیب نہ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ دیکھتے ہیں. تو یعنی کہ یہ چیز آپ دیکھو گے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، یہ اینیمل پروٹیکشن کا ذریعہ بنتی ہے. اینیمل کا جو پروٹیکشن آپ نے کہا نا، اینیمل پروٹیکشن کا ذریعہ یہ چیز بنتی ہے. برابر؟ جی شیخ شبان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ جانوروں کے خیال اور رکھنے اور نہ رکھنے کے حوالے سے مجھے بات یاد آئی کہ بھائی یہ خیال رکھنے والی بات جو ہے جانوروں کی نا، یہ تو قربانی میں جتنا زیادہ ہے اتنا نہیں ہے. جو پروٹوکول قربانی کے موقع پر جانوروں کو ملتا ہے، اور بلکہ سال بھر، بھائی ایک جو لوگ پالتے ہیں نا، خاص طور پہ دیہاتوں میں، یعنی ایک تو بزنس پرپز سے لاتے ہیں، وہ بھی ایک مناسب معیار کا دھیان دے، جیسا کہ زید بھائی نے کہا. اور جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں، باپ رے باپ، ان کے لیے تو پلنگ موجود رہتا ہے صاحب، ان کے لیے تو کولر ہے، ان کے لیے پنکھا ہے، پوری صفائی کی صفائی رہتی ہے. جو پروٹوکول قربانی کے جانوروں کا، اگر یہ جو اینیمل لور ہیں یہ دیکھ لیں اور غور کر لیں کہ جتنی محبت جانوروں کو قربانی کے حوالے سے ملتی ہے کسی دوسرے جانور کو ملتی ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ قربانی سے پہلے تو چھوڑ دیجئے، قربانی کرتے وقت، یعنی وہ جو ہے ہتھیار کو جو تیز کیا جاتا ہے، عام حالات میں کسائی کے ہتھیار شاید اتنے صاف ستھرے، اتنے تیز، یا ایک عام مسلمان کے بھی ہتھیار اتنے تیز نہ رہتے ہوں عام حالات میں شادی بیاہ کے موقع پر جب وہ جانور ذبح کرتا ہے گوشت کے لیے. لیکن قربانی کے موقع پر جو ہے ہتھیار سنت کی وجہ سے خوب تیز کرا کے مہنگے پیسے خرچ کر کے 200 250 300 صرف دھار لگوانے کے لیے لوگ خرچ کر کے رکھتے ہیں، تاکہ جانور کو بہت ریلیکس ہو، بہت آرام ہو، بس کچھ سیکنڈ کی تکلیف ہو. تو قربانی کے موقع پر جو پروٹوکول جانور کو ملتا ہے، جو آرام جانور کو ملتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے اس اجتماعی سطح. جی. اور اس کے اندر بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آگے اور دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ اکانومی کو پورا بوسٹ ملتا ہے، جو لائف سٹاک اکانومی جس کو بولتے ہیں. کیونکہ اتنے ملین جو جانور ہے، اب وہ لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا فاسٹ پروڈکشن بھی ہوتا ہے. یہ جو جانور جو ہمیں ذبح کرنا الاؤڈ ہے، یہ شیر چیتا کی طرح نہیں ہوتے جو تھوڑے اگر مر جائیں تو ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں. یہ جانور وہ ہیں جن کا بہت فاسٹ پروڈکشن ہے اور بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. اور ان کا جو بزنس ہے، جیسے جو ان کے بریڈرز ہوتے ہیں جو ان کو سنبھالتے ہیں، ہاں، جو ولیج کی، جو انڈیا کے اندر جو میجورٹی جو ہے پاپولیشن کہاں رہتی ہے؟ ولیجز میں رہتی ہے. تو جو ولیجز کے اندر جو اینیمل کی بریڈنگ کرتے ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، جو ان کو جو فیڈ سپلائی کرتے ہیں، جو فیڈ ہوتے ہیں نا، اینیمل کی فیڈ، جانوروں کی فیڈ ہوتی ہے، وہ سپلائی ہوتے ہیں. یا جیسے جو دوسری سپلیمنٹ ہوتے ہیں، جیسے رسی ہے، دوسرے جو اکوپمنٹ ہے، اور جو ساری چیزیں، لیدر انڈسٹری، ان دنوں میں لیدر انڈسٹری جو ہوتی ہے ان کو بہت سارا چیز ہے، اور کئی ساری چیزیں، بچرز ہیں، یا سارے یہ سب کے سب جو ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو امپلائمنٹ ملتا ہے. کوئی بھی چیز، پیسے ضائع نہیں ہوتے ہیں. جو پیسے جو ہوتے ہیں وہ، ہم یہاں پہ مین چیز آپ اگر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تک کیا چیز پہنچتی ہے؟ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. جب آدمی پیسہ خرچہ کرتا ہے اللہ کے لیے، کہ اللہ نے کہا قربانی دو، اب ایک جائز و حلال کھانا جو انسانوں کے لیے حلال کھانا ہے، بیسٹ پروٹین ہے اس کے اندر، وہ ایک جائز و حلال کھانا کی چیز، اسے اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. خود بھی کھاتے ہیں، پڑوسیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں. غریبوں کو کھانا ملتا ہے، اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ بتائیے.
غریبوں کو کھانا ملنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ نیوٹریشس کھانا, بیسٹ نیوٹریشن والا کھانا. ہاں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی مطلب سوچنے والی بات ہے. اور کیا ہوتا ہے نا, ایک انسان ٹرین ہوتا ہے قربانی کے جذبے میں, قربان تیار ہوتا ہے. آج معاشرے میں اتنی ساری برائیاں اس لیے ہے نا کیونکہ کوئی بھی قربانی نہیں دینا چاہتا ہے, سب سیلفش لوگ ہوتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں, خود کی جیب بھر بھر کے رکھنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن جب وہ مال کو نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایک انسان وہ مال کی لالچ اور چاہت سے پاک ہوتا ہے, انسان پیوریفائی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اہم بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیں. یہ قربانی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, وہ جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے, وہ قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو بچے کی قربانی دینے کہا گیا تھا. یہاں پہ کیا بات ہے کہ کتنے سارے لوگ غلط راستے اس لیے لیتے ہیں کہ ہم میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے. اب وہ جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتا ہے, بولتا ہے پیسہ خرچ کچھ بھی کر کے آئے, کسی کا ظلم کر کے آ رہا ہے, کسی کا ناجائز طور پہ پیسہ آ رہا ہے. تو ایک قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہونا کہ نہیں, مجھے نہیں چاہیے. میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب ایک جائز چیز خرچ کروں گا تو اللہ کے لیے ناجائز کو تو چھوڑ ہی دوں گا, جائز کی قربانی دوں گا تو ناجائز کو تو چھوڑ ہی دوں گا. تو وہ ٹریننگ جو ہوتی ہے نا, ٹریننگ ایک اچھے معاشرے کے لیے بہت ضروری ٹریننگ ہوتی ہے, تاکہ وہ معاشرہ تقوی والا, پرہیزگاری والا, لالچ سے محفوظ معاشرہ بنے. ہاں ظاہر سی بات ہے ایسے چند لوگ ملیں گے جو صرف دکھاوے کے لیے کریں گے. ایسے تو لوگ ہو ہی سکتے ہیں کہ بہترین چیز ان کو دو اور دکھاوے کے لیے کر کے اس کے مقصد کو حاصل نہ کریں, ایسے لوگ رہیں گے. لیکن پھر بھی جو جنرل ماسز ہے جو یہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں. جی شیخ آپ کیا بول رہے ہیں؟ زید بھائی ایک حدیث بھی میں نے ڈالی ہے چیٹ میں, وہ ایک اینیمل ایکٹیوسٹ نے دکھائی تھی کہ اگر آپ جانور پہ مرسی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. مطلب ایک طرح سے اس نے یہ دکھایا کہ ضروری نہیں ہے قربانی کرنا. تو کیا اس کا یہی مطلب نکلتا ہے اس حدیث کا؟ دیکھیے یہاں پہ کیسا ہے, جیسا میں نے کہا جانور سے آگے کا پرپس ہے ہمارا مقصد ہے اللہ کے لیے قربانی دینا, اللہ کا تقرب حاصل کرنا, نیک بننا. تو اسے پوچھو, وہ جو اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ہم اس سے کہیں گے کہ کیا قربانی کا جذبہ اچھی چیز ہے, نہیں بری چیز ہے. قربانی کا جذبہ ایک انسان کے اندر آ جائے, کیا یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, یہ سوال ہے. تو ہم اس کو یہ ساری چیزیں سوال پوچھیں گے کہ کیا معاشرے کی تربیت ہو, ان کے اندر سیکریفائس کا جذبہ پیدا ہو, کیا غریبوں کو وہ کھانا دے, اچھی چیز ہے بری چیز ہے, کیا رشتہ داروں کو کھانا دے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں کو گفٹ بھیجتے ہیں, اس سے رشتہ داریاں جڑتی ہے. آج کتنے سارے پرابلمز جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ڈپریشن, سیڈنس, آدمی کٹ کے الگ ہو جاتا ہے, کوئی بھی کنیکشن نہیں کسی کے ساتھ. تو یہ سارے کے سارے بینیفٹس ہوتے ہیں قربانی کے اندر, اور یہ ہم بتا سکتے ہیں. اور کوئی اگر کہے کہ بھئی یہ کمپلسری نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں, تو مستحب تو ہے, ریکمینڈڈ تو ہے. مطلب مستحب اور ابراہیم السلام کی ایک سنت تو پکا ہے, کنفرمڈ ہے, تو وہ فائدہ کیوں نہیں حاصل کرے بھائی. اگر کوئی بولے کمپلسری تو نہیں ہے, تو کون سا کمپلسری ہے کہ روز دن میں کتنی بار کھانا کھاتے ہیں آپ؟ یار بھائی کھانا کتنی بار کھاتے ہیں؟ ہاں 3 بار. تو 3 بار کھانا کمپلسری ہے کیا؟ ایک بار کھا کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. 3 بار کھانا کمپلسری نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ 3 بار کھا رہے ہیں. بھئی اگر آدمی کہے تو جھوپڑے میں بھی رہ سکتا ہے, فلیٹ میں رہنا تھوڑی کمپلسری ہے. لیکن وہاں پہ تو آدمی کہے گا نہیں میں اچھے فلیٹ میں جو ہوں, جو اچھا گھر رہے میرا, ہاں اس کے اندر رہنے کے لیے جو بھی آسانی ہو, کیوں کون سا کمپلسری ہو. تو کمپلسری نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ بھائی تمہارا 3 بار دن میں کھانا بھی کمپلسری نہیں ہے, لیکن بہتر تو ہے نا کہ 3 بار کھانا کھاؤ, ہیلدی باڈی ہوگی. تو یہاں پر ہمارے ایمان کی ہیلتھ کی بات ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہو, تو ہم جو جانور کو ذبح کرتے ہیں, نہ وہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے, نہ وہ گوشت پہنچتا ہے, ہمارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اور کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے. جیسے بعض جگہوں پہ آپ دیکھو گے لوگ دودھ بہا رہے ہیں, اب وہ دودھ جا کے پورا ویسٹ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی ہے. وہ جو پیسہ ہم نے خرچ کیا, وہ جو لوگوں کو ملا, ایک بزنس اور اکانومی کا فائدہ ہوا, اور جو گوشت ہمارے پاس آیا وہ گوشت ہے, وہ ساری چیزیں, کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں جی, امید کرتا ہوں آپ کے سامنے جواب واضح ہوا ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے یہ سنت والی بات جو آپ نے کہی نا, یہ بہت اہم ہے. دیکھیے سنت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں, یعنی جو ہے تمام لوگ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر سنت مٹ گئی. سنت کا مطلب اسے چھوڑا جائے ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اجتماعی طور پہ اسے ترک کر دیا جائے, اسے چھوڑ دیا جائے. یہ اس سنت کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اگر اجتماعی طور پہ اسے ترک کر دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا, تب یہ بالکل غلط ہے. تو کوئی ادنا سی گنجائش نہیں ہے کہ بھائی یہاں اہل حدیثوں کے ہاں تو چلو سنت ہے, اس وجہ سے سنت کے عنوان سے چلو قربانی کو جو ہے چھوڑا بھی جا سکتا ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا ہے کہ بزنس تو ہر چیز میں آئے گی. ہم چٹائی بچھاتے ہیں مسجد میں تو لوگ چٹائی کا بھی بزنس کرتے ہیں, ہم ٹوپی لگاتے ہیں تو لوگ ٹوپی کا بزنس کر رہے ہیں. بھائی بزنس تو ہوگا ہی نا, کیونکہ بزنس ہم کپڑا پہن رہے ہیں. اب کہیں گے کہ اسلام میں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے ساتر چیز ہونی چاہیے,
भाई सातिर चीज आप ना लो क्योंकि लोग इसका बिजनेस करेंगे और बिजनेस करेंगे तो ऐसा होगा। भाई ये बिजनेस तो एक हलाल चीज है ना, इस तरह की चीजें तो फर्जे किफाया में भी बात दफा आएंगी। यानी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो समाज में कपड़े का बिजनेस करें, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो जानवरों का बिजनेस करें। तो बिजनेस करने वाले तो होने चाहिए समाज में, जिस तरह डॉक्टर समाज में होने चाहिए, जिस तरह इंजीनियर समाज में होने चाहिए, उसी तरह बिजनेस करने वाले, और सब फर्जे किफाया के दर्जे में आते हैं, सारे लोग फर्जे किफाया के दर्जे में आते हैं, क्योंकि मुसलमानों की मसलहत दीनी और दुनियावी जो है मुकम्मल ही नहीं होगी। इसलिए कुर्बानी के जानवरों का बिजनेस होना ये तो उसी दायरे में आता है जिसको हमने फर्जे किफाया कहा है। उसको उसकी वजह से कुर्बानी की मशरूइयत और अज़्म मशरूइयत के लिए कोई उसका ताल्लुक नहीं है, कोई चीज इससे मुताल्लिक नहीं।